بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین اما بعد۔ معزز سامعین کرام، ناظرین اعظام، طلباء اعظام، السلام علیکم ورحمتہ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ تمام حضرات بخیر و عافیت ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی، آپ کو بھی اور پوری امت مسلمہ کو خوشحال رکھے، بعافیت رکھے۔ سامعین کرام، جیسا کہ آپ تمام حضرات کو معلوم ہے کہ سراجی کا ایک سلسلہ ہم نے شروع کیا تھا مجلس تفہیم شریعت کے زیر اہتمام، لیکن سبق نمبر 8 کے بعد یہ سلسلہ موقوف ہو چکا تھا۔ اس کی بہت ساری وجوہات تھی، ان میں سے ایک سب سے بڑی وجہ یہ رہی کہ میرا آپریشن ہوا تھا، جس کی وجہ سے میں ڈاکٹروں کے کہنے پر، ان کے مشورہ پر، چونکہ آرام کرنا یہ ڈاکٹروں کی طرف سے مشورہ دیا گیا تھا اور یہ میری صحت کے لیے ضروری بھی تھا، اس وجہ سے سراجی کے اس ایک اہم سلسلوں کو، جو کہ بہت خوش اسلوبی کے ساتھ اور اچھے انداز سے چل رہا تھا، موقوف کر دیا گیا تھا۔ بہرحال ناظرین کرام، اس بیچ میں بہت سارے حضرات سامعین کرام کا، طلباء کرام کا اور بہت سارے محبت رکھنے والے، انسیت رکھنے والے، فائدہ اٹھانے والے بہت سارے حضرات کا فون بھی آیا اور میسیجز بھی آئے ہیں، اپنے ملک اور بیرون ملک سے بھی بہت سارے میسیجز آئے ہیں، اور ان تمام حضرات نے یہ بار بار درخواست اور یہ خواہش کی کہ جناب آپ کے سراجی پڑھانے کے سلسلے کو دوبارہ شروع کیا جائے۔ تو میں نے تمام حضرات سے یہی معذرت کی ہے کہ اس وقت ڈاکٹروں کا مشورہ ہے اور میری صحت کے لیے یہ ضروری ہے کہ میں جتنا کم بولوں اتنا ہی میرے لیے بہتر ہوگا، تو اسی وجہ سے سراجی کے اس سلسلے کو موقوف کیا گیا تھا۔ اب الحمدللہ آپ تمام حضرات کی دعاؤں کی برکت سے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل اور اس کے احسان سے طبیعت اس قابل ہوئی ہے کہ میں دوبارہ اس سلسلے کو شروع کر سکوں۔ آپ تمام حضرات سے یہ درخواست ہے کہ آپ تمام حضرات میرے لیے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے صحت، عافیت عطا فرمائے اور اسی طرح سے دوبارہ مجھے سراجی پڑھانے کی توفیق نصیب فرمائے، جس طرح سے سابق میں اور ماقبل میں پڑھایا جا رہا تھا۔ بہرحال حضرات سامعین کرام، اب میں بغیر کسی تاخیر کے سراجی کے سبق کو شروع کرتا ہوں، جہاں سے میں نے پڑھایا تھا اس سے آگے شروع کرتا ہوں۔ باپ کے احوال بیان کیے گئے تھے اور جو عبارت جہاں تک میں پڑھایا تھا اس سے آگے پڑھتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والجد الصحیح کالابی الا فی 4 مسائل وسنذکرها فی مواضعها ان شاء اللہ۔ ويسقط الجد بالأبي لأن الأب أصل في قرابة الجد إلى الميت، والجد الصحيح هو الذي لا تدخل في نسبته إلى الميت أم۔ یہ دادا کے احوال ہیں اور اس پر یہ عبارت ہے۔ عبارت کا ترجمہ اور مطلب انشاءاللہ میں آئندہ سبق میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اس وقت دادا کے احوال کو بیان کروں گا۔ گزشتہ سبق میں یہ بیان کیا گیا تھا کہ باپ کی کل 3 حالتیں ہیں۔ باپ کے احوال کو آپ کے سامنے پیش کیا گیا تھا، دلیل حصر بیان کی گئی تھی اور مثالیں بھی پیش کی گئی تھی۔ اس کے بعد صاحب کتاب نے والجد الصحیح سے دادا کے احوال کو بیان کیا ہے۔ کتاب میں تو یہ کہہ دیا گیا والجد الصحیح کالابی، کہ جد صحیح دادا باپ کی طرح ہے، یعنی جو حالتیں آپ نے باپ کی حالتوں میں پڑھا ہے وہی حالتیں دادا کی حالتوں میں بھی ہیں، البتہ ایک چیز کا اضافہ اس میں اور کر دیا گیا ہے۔ تو اس اعتبار سے دادا کی کل 4 حالتیں ہو گئی۔ باپ کی کل 3 حالتیں تھیں اور دادا کی کل 4 حالتیں ہیں۔ عبارت کا ترجمہ اور مطلب میں آئندہ سبق میں پیش کروں گا، اس وقت میں صرف دادا کے احوال آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ میری جو اپنی ترتیب ہے دادا کے احوال کو بیان کرنے کی، وہ بلکہ تمام احوال کو بیان کرنے کی وہ قدر مختلف ہے، منفرد ہے، الگ ہے۔ وہ یہ کہ میں احوال کو 3 حصوں میں تقسیم کرتا ہوں۔ ایک حصہ میں اجمالاً بیان کرتا ہوں، دوسرے حصے میں احوال کو تفصیلاً بیان کرتا ہوں، اور تیسرے حصے میں انہی احوال کو دلیل حصر کے طور پر بیان کرتا ہوں، اور بالکل آخر میں تتمہ کے طور پر مثالیں پیش کرتا ہوں، یہ بھی ضروری ہوتا ہے۔ تو میں اپنی اسی پرانی ترتیب کو باقی رکھتے ہوئے دادا کے احوال بھی آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ آپ بالکل غور سے بلیک بورڈ بھی دیکھیں گے اور دادا کے احوال کو بھی اچھی طرح سنیں گے، اور ہو سکے تو آپ اس کو ضرور نوٹ کر لیں گے، اس سے آپ کا بڑا فائدہ ہوگا۔ چونکہ سراجی ایک ایسی کتاب ہے، اگر آپ
اس کتاب کو اچھی طرح سمجھ جاتے ہیں تو پھر سب سے زیادہ سہل اور آسان آپ کو یہی کتاب محسوس ہوگی، لگے گی۔ تکرار کرانے میں بڑا مزہ آئے گا، اس کتاب کو پڑھنے میں بڑا مزہ آئے گا، اور آپ بہت دلچسپی کے ساتھ اس کتاب کو پڑھیں گے اور فرائض کے مسائل کو بناتے چلے جائیں گے۔ اور اگر آپ کو یہ کتاب سمجھ میں نہیں آتی ہے تو آسان ہو کر کے بھی یہ کتاب آپ کے لیے بہت مشکل ہو جائے گی، اور آپ کو اس کتاب سے انسیت بالکل نہیں رہے گی۔ اس کتاب کے پڑھنے میں پڑھانے میں مزہ نہیں آئے گا، تکرار میں آپ کو بیٹھنے کا من بالکل نہیں کرے گا۔ تو اس لیے میرا اپنا یہ کہنا ہے کہ آپ کو سبق یاد کرنا بھی نہیں ہے اور یاد ہو جانا ہے۔ وہ کیسے یاد ہونا ہے وہ میری ذمہ داری ہے کہ میں آپ کو اس حساب سے بتلاؤں کہ وہ آپ کو یاد ہو جائے۔ شرط یہ ہے کہ میں جو اصول اور ضوابط اور جو قوانین آپ کو بتاتا ہوں، آپ اگر ان اصول و ضوابط کی پابندی کرتے ہوئے سبق کو غور سے سنیں گے اور پھر تکرار کریں گے تو پھر انشاءاللہ آپ کو سبق یاد نہیں کر کے بھی سبق یاد ہو جائے گا۔ تو آئیے دادا کی کل 4 حالتیں اس کو پہلے سمجھتے ہیں۔ اجمال میں بتاتا ہوں کہ دادا کی کل 4 حالتیں ہیں، 1 حالت محروم ہونے کی اور 3 حالت مان لینے کی۔ آپ کو یاد ہوگا باپ کی حالتوں میں نے بیان کیا تھا، بالکل وہی ترتیب ہے، وہی انداز ہوگا کہ دادا اجمالاً میں یہ حالت بتا رہا ہوں۔ دادا کی کل 4 حالتیں ہیں، 1 حالت محروم ہونے کی اور 3 حالت مان لینے کی۔ نمبر 1 محروم، نمبر 2 اسباء محض، نمبر 3 سدس ما اسبا، نمبر 4 سدس محض۔ آپ بھی میرے ساتھ اس بات کو دہرائیں 3-4 بار تاکہ آپ کو بھی سبق سنتے سنتے یاد ہو جائے۔ اجمالاً بتا رہا ہوں، دادا کی کل 4 حالتیں ہیں، 1 حالت محروم ہونے کی اور 3 حالت مان لینے کی۔ نمبر 1 محروم، نمبر 2 اسباء محض، نمبر 3 سدس ما اسبا، نمبر 4 سدس محض۔ دادا کی کل 4 حالتیں ہیں، 1 حالت محروم ہونے کی اور 3 حالت مان لینے کی۔ نمبر 1 محروم، نمبر 2 اسباء محض، نمبر 3 سدس ما اسبا، نمبر 4 سدس محض۔ اجمالاً دادا کی کل 4 حالتیں ہیں، 1 حالت محروم ہونے کی اور 3 حالت مان لینے کی۔ نمبر 1 محروم، نمبر 2 اسباء محض، نمبر 3 سدس ما اسبا، نمبر 4 سدس محض۔ یہ دادا کی 4 حالتیں میں نے آپ کو اجمالاً بیان کیا ہے۔ اب آپ تفصیل میں دیکھیے۔ تفصیل، باپ کی موجودگی میں دادا محروم، نمبر 2 اولاد کی عدم موجودگی میں اسباء محض، نمبر 3 صرف مؤنث اولاد کی موجودگی میں سدس ما اسبا، نمبر 4 مذکر اولاد یا مذکر و مؤنث دونوں اولاد کی موجودگی میں سدس محض۔ تفصیل ایک بار پھر سے سنیے۔ باپ کی موجودگی میں دادا محروم، نمبر 2 اولاد کی عدم موجودگی میں اسباء محض، نمبر 3 صرف مؤنث اولاد کی موجودگی میں سدس ما اسبا، نمبر 4 مذکر اولاد یا مذکر و مؤنث دونوں اولاد کی موجودگی میں سدس محض۔ ایک بار شروع سے پھر سنیے۔ اجمالاً دادا کی کل 4 حالتیں ہیں، 1 حالت محروم ہونے کی اور 3 حالت مان لینے کی۔ نمبر 1 محروم، نمبر 2 اسباء محض، نمبر 3 سدس ما اسبا، نمبر 4 سدس محض۔ تفصیل، باپ کی موجودگی میں دادا محروم، نمبر 2 اولاد کی عدم موجودگی میں اسباء محض، نمبر 3 صرف مؤنث اولاد کی موجودگی میں سدس ما اسبا، نمبر 4 مذکر اولاد یا مذکر و مؤنث دونوں اولاد کی موجودگی میں سدس محض۔ تو یہ دادا کی کل 4 حالتیں میں نے آپ کو اجمالاً بھی بتایا اور تفصیلاً بھی بتایا ہے۔ آپ اس بات کو اچھی طرح سے نوٹ کر لیجئے، کاپی میں لکھ لیجئے، بڑا اس سے فائدہ ہوگا۔ اب ایک آخری بات رہ جاتی ہے دلیل حصر۔ اس کو کیسے یاد کریں، کیسے لکھیں، تو وہ آپ غور سے سن لیجئے۔ دلیل حصر، مرنے والا مرا یا مرنے والی مری، اس نے تو دادا کو چھوڑا ہی ہوگا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ دادا کے ساتھ باپ کو چھوڑا ہے یا نہیں۔ اگر چھوڑا ہے تو دادا محروم، اور اگر نہیں چھوڑا ہے تو پھر 2 حال سے خالی نہیں۔ یا تو دادا کے ساتھ اولاد کو چھوڑا ہے یا نہیں۔ اگر نہیں چھوڑا ہے تو دادا اسباء محض، اور اگر چھوڑا ہے تو پھر 2 حال سے خالی نہیں۔ یا تو صرف مؤنث اولاد کو چھوڑا ہے یا نہیں۔ اگر چھوڑا ہے تو دادا سدس ما اسبا ورنہ سدس محض۔ ایک بار پھر سے سن لیجئے۔ دلیل حصر، مرنے والا مرا یا مرنے والی مری، اس نے تو دادا کو چھوڑا ہی ہوگا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ دادا کے ساتھ باپ کو چھوڑا ہے یا نہیں۔ اگر باپ کو چھوڑا ہے تو دادا محروم، اور اگر نہیں چھوڑا ہے تو پھر 2 حال سے خالی نہیں۔ یا تو دادا کے ساتھ اولاد کو چھوڑا ہے یا نہیں۔ اگر اولاد کو نہیں چھوڑا ہے تو دادا اسباء محض، اور اگر اولاد کو چھوڑا ہے تو پھر 2 حال سے خالی نہیں۔ یا تو صرف مؤنث اولاد کو چھوڑا ہے یا نہیں۔ اگر چھوڑا ہے تو دادا سدس ما اسبا ورنہ سدس محض۔ تو یہ آپ کے سامنے دادا کی حالتیں اجمالاً، تفصیلاً اور اس پر دلیل حصر آپ کے سامنے میں نے پیش کی ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ نے اس کو اچھی طرح سمجھ لیا ہوگا، اور اس کو اچھی طرح سے سبق کے بعد کاپی میں نوٹ بھی کر لینا ہے۔ اب آئیے، ہم نے جو
دادا کی حالتیں 4 حالتیں پڑھی ہے. اب چاروں حالتوں پر ایک ایک مثال میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں تاکہ سبق اور اچھی طرح سے واضح ہو جائے اور آپ کو سمجھ میں آ جائے. سب سے پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ دادا محروم. اجمال میں بھی میں نے یہی کہا کہ دادا کی کل 4 حالتیں ہیں، 1 حالت محروم ہونے کی اور 3 حالت مال لینے کی. نمبر 1 محروم. تو اجمال میں بھی میں نے آپ کو محروم نمبر 1 میں بتایا، اور تفصیل میں بھی میں بتایا کہ باپ کی موجودگی میں دادا محروم. تو اب آپ بلیک بورڈ دیکھیے، میں ایک مثال لکھتا ہوں. سب سے پہلے میں میت لکھتا ہوں، آپ بلیک بورڈ میں دیکھیے. یہ میت میں نے لکھ دیا. اب اس کے نیچے میں لکھتا ہوں دادا. اس کے بعد میں لکھتا ہوں باپ. یہ دادا باپ، یعنی کوئی آدمی مر گیا، مثلا زید مر گیا، میں زید لکھ دیتا ہوں نام یہاں پر. زید مر گیا، زید مر گیا، اس نے وارثین میں دادا کو بھی چھوڑا، باپ کو بھی چھوڑا ہے. اب چونکہ ہم لوگ دادا کے احوال پڑھ رہے ہیں تو سب سے پہلے میں نے دادا کو لکھا ہے. اب دادا کو کیا ملے گا؟ اب پھر آپ غور کیجئے کہ میں نے جو بتایا تفصیل میں کہ باپ کی موجودگی میں دادا محروم. تو دیکھیے، غور کیجئے، کیا ان کے وارثین میں باپ موجود ہے؟ میں نے دیکھا تو جی ہاں، باپ موجود ہے. تو اس لیے اب ہم دادا کو محروم، یہاں پر محجوب بھی لکھتے ہیں، بعض حضرات محجوب بھی لکھ سکتے ہیں، اور محروم. تو میں یہاں محروم لکھ دیتا ہوں. اچھا، میں نے دادا کو کیوں محروم کیا؟ اس لیے کہ باپ موجود ہے، یعنی باپ حاجب ہوا، روکنے والا. تو ہم لکھ دیتے ہیں یہاں پر لوجود الحاجب. وہ حاجب کون؟ روکنے والا. عن الاب یعنی باپ. یہ میں نے لکھ دیا. دادا محروم باپ کی وجہ سے، دلیل حصر میں نے نیچے لکھ دیا. اچھا، باپ کو کیا ملے گا؟ تو باپ کی حالتیں گزر چکی ہیں، لہٰذا آپ غور کیجئے کہ باپ کی 3 حالتیں ہیں. نمبر 1 اسباق محض. اسباق محض کب باپ ہوتا ہے؟ جبکہ باپ کے ساتھ کوئی اولاد موجود نہ ہو، یعنی اولاد کی عدم موجودگی میں باپ اسباق محض. کیا یہ حالت یہاں پر ہے؟ جی ہاں ہے، کہ باپ کے ساتھ کوئی اولاد موجود نہیں، لہٰذا باپ کو ہم لکھ دیں گے یہاں پر اسباق محض، اور نیچے دلیل لکھ دیں گے لعدم الاولادی، کوئی اولاد نہیں ہے. تو یہ دادا کے محروم ہونے کی حالت تھی. اب نمبر 2 دیکھیے. نمبر 2 میں نے لکھا دادا اسباق محض. وہ کب ہوتا ہے؟ جبکہ اولاد دادا کے ساتھ نہ ہو اور باپ بھی نہ ہو. پھر ایک ہم دوسری مثال لکھتے ہیں. یہ میت کے نیچے ہم لکھ دیں گے بکر. اس نے دادا کو چھوڑا، یہ دادا لکھ دیا. اس کے ساتھ ایک اور وارث کو چھوڑا، ماں. دادا کو کیا ملے گا؟ تو ہم دیکھیں گے دادا کی حالتوں میں کیا. نمبر 1 دادا محروم ہوتا ہے باپ کی موجودگی میں. دادا کے ساتھ باپ ہے؟ نہیں ہے، تو محروم نہیں ہوگا. نمبر 2 اولاد کی عدم موجودگی میں دادا اسباق محض ہوتا ہے. یہ حالت یہاں پر پائی جا رہی، لہٰذا ہم دادا کے نیچے اس کا جو سہام ہوگا وہ اسباق محض لکھ دیں گے. کیوں اسباق محض لکھیں گے؟ لعدم الحاجبی ولعدم الاولادی. 2 دلیل سے. نمبر 1 کوئی روکنے والا بھی نہیں ہے، اور نمبر 2 کوئی اولاد بھی نہیں، اس وجہ سے ہم لکھ دیں گے یہاں پر لعدم الحاجبی ولعدم الاولادی. اس کے بعد ماں. تو ماں کی حالت آپ کے سامنے نہیں آئی ہے، تو اس پر یہاں ہم لکھ دیں گے واللہ عالم. 2 مثالیں مکمل ہو گئی. تیسری مثال آپ دیکھیے. تیسری مثال میں نے دادا کی حالتوں میں بتایا تھا سدس معصبہ. تو اب یہ دیکھیے سدس معصبہ. پھر ایک مثال لکھتے ہیں ہم میت. یہ اس کے اوپر لکھ دیتے ہیں مرنے والے کا نام خالد. اس کے بعد وارثین میں دادا لکھیں گے ہم. اس کے بعد یہاں پر ایک ہم بیٹی دے دیتے ہیں. دادا کو کیا ملے گا؟ پھر شروع سے دیکھیے کہ دادا باپ کی موجودگی میں محروم ہوتا ہے. باپ ہے یہاں پر؟ نہیں ہے، لہٰذا محروم نہیں. آگے بڑھیں گے. اولاد کی عدم موجودگی میں دادا اسباق محض ہوتا ہے. کیا یہ صورت پائی جا رہی؟ نہیں پائی، اس لیے کہ بیٹی اولاد موجود ہے. تو لہٰذا تیسری حالت صرف مؤنث اولاد، یعنی بیٹی موجود ہے اور مؤنث اولاد ہے. اس صورت میں دادا سدس معصبہ، یعنی دادا کو سدس بھی ملے گا، ساتھ میں اسبا بھی ہوگی، لہٰذا ہم سدس معصبہ لکھ دیں گے. دلیل حصر میں لکھیں گے لعدم الحاجبی ولعدم الاولادی. پھر آگے لکھیں گے ولوجود الاولاد المؤنث وہی البنت. یہ اتنا دلیل حصر تھوڑا بڑا ہو گیا، چاہے تو ہم اتنا بھی لکھ سکتے ہیں لوجود البنتی. بہرحال یہ دلیل حصر. اب بیٹی کو کیا دیں گے؟ تو بیٹی کے احوال ابھی آپ کے سامنے آئے نہیں، تو اس لیے آپ واللہ عالم بیٹی کے بارے میں لکھ دیجئے. ٹھیک. نمبر 4. نمبر 3 جو حالت نمبر 3 ہے کہ دادا مؤنث اولاد کی موجودگی میں دادا سدس معصبہ. تو میں نے جو مثال آپ کے سامنے پیش کی ہے وہ بیٹی. تو بیٹی پوتی یہ بھی مؤنث اولاد ہے. تو ایک مثال یہ بھی دے دیتے ہیں آپ کے سامنے. ایک اور مثال میں لکھتا ہوں نمبر 4. شمار کرنے کے اعتبار سے تو یہ نمبر 4 ہے، لیکن مثال میں اگر آپ دیکھیں گے تو یہ حالت نمبر 3 ہی کی دوسری مثال ہے.
بہرحال مثال میں میت ہم نے لکھ دیا، میت کے اوپر ہم نے لکھ دیا مرنے والے کا نام راشد، اس کا دادا ہم نے لکھ دیا، ادھر ہم لکھتے ہیں پوتی۔ دادا کو کیا ملے گا؟ پھر شروع سے دیکھیں گے، باپ کی موجودگی میں دادا محروم، یہ حالت نہیں پائی جا رہی۔ یہ میں اس لیے شروع سے ہر مثالوں میں اور ہر حالتوں میں شروع سے اس لیے لے رہا ہوں تاکہ ہر ایک مثال کے لکھنے میں بار بار احوال ہمارے سامنے آئے تاکہ یاد رہے۔ اسی کو میں کہتا ہوں کہ یاد کرنا نہیں ہے، یاد ہو جانا ہے۔ تو یاد کرنا نہیں کا مطلب یہ کہ آپ کو کتاب لے کر کے رٹنا نہیں ہے، بلکہ آپ جب حالت اور مثال جو آپ بنائیں گے، مسئلے جو آپ بنائیں گے، تو مسئلہ بنانے میں آپ کو اپنی زبان سے بار بار دہرانا ہے کہ دادا ہے تو دادا کے ساتھ کوئی باپ نہیں ہے، لہٰذا محروم نہیں ہوگا۔ پھر آگے بڑھیں گے، کوئی اولاد ہے کہ نہیں ہے، اولاد نہیں ہے تو اسباب محض۔ تو اس طرح سے آپ مثال بناتے وقت تمام حالتوں کو شروع سے لے کر کے چلیں گے تو اس طرح سے آپ کو یاد کرنا بھی نہیں ہوگا اور یاد خود بخود ہو جائے گا۔ یہ میری اپنی ترتیب ہے کہ میں اپنے شاگردوں کو یہی کہتا ہوں کہ آپ کو میں کسی وقت اگر رٹتے ہوئے دیکھ لیا تو پٹائی کر دوں گا، تو آپ کو رٹنا بھی نہیں ہے اور یاد ہو جانا۔ کیسے یاد ہوگا وہ ترتیب میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ تو دادا ہم نے لکھ دیا وارثین میں۔ اب دادا کو کیا ملے گا؟ شروع سے دیکھیں گے دادا کے ساتھ باپ ہے کہ نہیں ہے، لہٰذا دادا محروم نہیں۔ آگے بڑھیں گے، اولاد کی عدم موجودگی میں دادا اسباب محض ہوتا لیکن اولاد پوتی موجود ہے۔ پھر کون سی اولاد؟ مذکر مؤنث دونوں اولاد ہے یا صرف مؤنث اولاد موجود ہے؟ تو صرف مؤنث اولاد کی موجودگی میں دادا کو سدس ما اسبا، تو لہٰذا ہم اب لکھیں گے سدس ما اسبا۔ اب دلیل لکھیں گے لوجود الاولاد المؤنث وہی بنت الابن، یہ دلیل حصر لکھ دیں گے۔ اور اگر چاہے تو یہ بھی کہہ سکتے لوجود البنت الابن، بیٹے کی بیٹی یعنی پوتی کی وجہ سے دادا کو سدس ما اسبا مل رہا ہے۔ اچھا پوتی کو کیا دیں گے؟ تو پوتی کے احوال ابھی میں نے آپ کے سامنے بیان نہیں کیے، لہٰذا واللہ عالم لکھ دیجئے۔ اب نمبر 5 آئیے، تو یہ مثال نمبر 5 ہے اور حقیقت میں دیکھا جائے تو یہ حالت نمبر 4 کی مثال میں پیش کر رہا ہوں۔ حالت نمبر 4 میں یہ بتایا تھا میں کہ مذکر اولاد یا مذکر و مؤنث دونوں اولاد کی موجودگی میں دادا سدس محض ہوتا ہے۔ اب مثال میں لکھتا ہوں نمبر 5 میں، یہ میت کے بعد میں لکھ دیتا ہوں ساجد، میت کا نام، اس نے دادا کو وارثین میں چھوڑا اور ایک بیٹا کو چھوڑا ہے۔ اب دادا کو کیا دیں گے؟ پھر اولاد باپ کی موجودگی میں دادا محروم، یہ حالت نہیں پائی جا رہی۔ اولاد کی عدم موجودگی میں اسباب محض، یہ حالت بھی نہیں پائی جا رہی، بیٹا۔ تو اب پھر دیکھیں گے کہ صرف مؤنث اولاد ہے، نہیں ہے بلکہ مذکر اولاد، تو مذکر اولاد کی موجودگی میں بیٹا سدس محض ہوتا ہے۔ اب ہم لکھیں گے سدس محض۔ دلیل میں چاہے تو لمبا بھی لکھ سکتے ہیں اور چاہے تو مختصر یہ لکھ دیں گے ہم لوجود الابن، بیٹے کی وجہ سے۔ بیٹا کو کیا لکھ دیں گے؟ یہ اسباب بنفسی لکونہ، دلیل میں جزء المیت۔ یہ دلیل کیا مطلب جزء المیت میں باب الاسباب میں سمجھا دوں گا۔ اچھا 5 مثالیں آپ کے سامنے آئی۔ اچھا مثال نمبر 6 میں آپ کو ایک حالت نمبر 4 ہی کی ایک دوسری مثال دیتا ہوں۔ حالت نمبر 4 میں یہ بات آئی تھی کہ مذکر اولاد یا مذکر و مؤنث دونوں اولاد کی موجودگی میں دادا سدس محض ہوتا ہے۔ تو اب اس کی یہ مثال دے رہا ہوں کہ مثلا میں نے یہ میت لکھا، اس کے اوپر میں نے نام دیا صابر، مرنے والے کا نام، وارثین میں یہ دادا، پھر یہ بیٹا، پھر یہ بیٹی۔ دادا کو کیا دیں گے؟ باپ کی موجودگی میں دادا محروم، یہ حالت نہیں پائی جا رہی۔ اولاد کی عدم موجودگی میں اسباب محض، یہاں پر یہ حالت نہیں پائی جا رہی، اولاد موجود ہے۔ تو صرف مؤنث اولاد، یہ بھی حالت نہیں پائی جا رہی۔ آگے بڑھیں گے، مذکر و مؤنث دونوں اولاد کی موجودگی میں دادا سدس محض ہوتا ہے، اب یہ حالت پائی جا رہی۔ اب لکھیں گے ہم سدس محض، یہ سدس محض۔ نیچے دلیل لکھیں گے لوجود الاولاد المذکر والمؤنث معا، یہ ہے سدس محض کی دلیل۔ اچھا بیٹا کو کیا لکھ دیں گے ہم؟ بیٹا اسباب بنفسہ، دلیل حصر میں لکونہ جزء المیت۔ بیٹی کو کیا دیں گے؟ تو بیٹی کے احوال ابھی آپ کے سامنے نہیں آئے ہیں، لہذا واللہ عالم لکھ دیں۔ تو یہ مکمل دادا کے احوال آپ کے سامنے مثالوں کے ساتھ دلیل حصر بھی اجمالاً تفصیلاً بیان کیا گیا۔ مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ سبق اچھی طرح سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بھی اچھی طرح سمجھائے سبق، اور مجھے پورے اخلاص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ، صرف اور صرف اللہ کے لیے کام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میری اس چھوٹی سی ادنا سی محنت و کاوش کو میرے لیے اور مجلس تفہیم شریعت کے تمام
کارکنان، محبت رکھنے والے تمام افراد کے لیے اور آپ تمام سیکھنے والے طلباء کے لیے ذریعہ نجات بنائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمتہ اللہ وبرکاتہ۔ آخر میں آپ تمام حضرات سے یہ اطلاع اور اعلان ہے کہ اگر آپ کو کوئی اشکال ہو تو آپ رابطہ نمبر موجود رہتا ہے، آپ پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کے اشکال کو ختم کرنے کی پوری کوشش کی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ تمام حضرات کو جزائے خیر دے۔ آخر میں میرے لیے دعا کی درخواست ہے کہ آپ تمام حضرات میرے لیے دعا کریں کہ زیادہ بولنے سے میری تکلیف تھوڑی سی بڑھ جاتی ہے۔ اللہ عافیت کا معاملہ فرمائے، صحت کا معاملہ فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمتہ اللہ وبرکاتہ۔